الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی تناقضات و تعارضات کا وہ مجموعہ ہے کہ مرزا جہلمی کے اپنے بیانات کے اندر اتنے تناقضات ہیں، اتنے تعارضات ہیں۔ ایک جگہ پہ کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہے، ایک جگہ پہ کوئی اصول قائم کرتا ہے، دوسری جگہ پہ کوئی اصول قائم کرتا ہے، اور اپنے ہی بیانات سے مرزا جہلمی اس طرح پھنس جاتا ہے کہ بعد میں مرزا جہلمی کے پاس اپنے دفاع کرنے کا کوئی رستہ باقی نہیں رہتا، اور پھر من مانی باطل قسمی کی تعویلات کر کے مرزا جہلمی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ چشتی رسول اللہ والا ایک جھوٹا واقعہ جس کی بنیاد پہ مرزا جہلمی نے بہت زیادہ چورن بیچنے کی کوشش کی ہے۔ مرزا جہلمی نے اس سلسلہ میں بہت سارے تناقضات اور بہت ساری مرزا جہلمی نے تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی واسطے مرزا جہلمی جب پھنس جاتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایک قادیانی نوجوان نے مرزا جہلمی سے سوال کیا، اور اس کا سوال اصولی طور پہ ایک معقول سوال تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیوبندی اور بریلوی ان کے علماء اور اکابرین نے اپنی کتابوں کے اندر گستاخانہ عبارات لکھی ہیں، اور انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے، یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ تو اگر یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں تو اس بنیاد پہ، چونکہ ختم نبوت کا ڈاکو تو کافر ہوتا ہے، اس بنیاد پہ ان کو کافر ہونا چاہیے اور ان کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف آپ کا بیان دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کریں گے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، ان کو چندہ دینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور جب قادیانیوں کی بات آتی ہے تو آپ یہ کہہ کے فوراً پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں کہ قادیانی جو ہے نا ہمارے نزدیک کافر ہے، وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ اگر قادیانی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، وہ کافر ہیں، اور تمہارے بیان کے مطابق کسی کو گستاخ رسول کہنا، یہ اس کو کافر کہنا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کو کافر یہی لوگ بنا رہے ہیں۔ جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں تو کافر ہی کہہ دیا نا، جب کہہ دیا یہ مشرک ہیں تو کافر ہی کہہ دیا۔ لیکن یہ کہنے کا ایک مہذب انداز ہے، اس کے لیے چند ایک مخصوص الفاظ انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ بھائی گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے؟ گستاخ رسول مسلمان ہوتا ہے تو سیدھی طرح وہ کافر ہو، لیکن وہ ان کو پتا کہ یار یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مقدمہ نہ قائم کر دے، جھڑے بڑھو نا پھر کو وہ۔ اور تم دیوبندیوں کو، بریلویوں کو گستاخ رسول کہتے بھی ہو، ان کو ختم نبوت کا ڈاکو بھی مانتے ہو، تو پھر ان کو مسلمان کیوں سمجھتے ہو؟ ان کو کافر کیوں نہیں قرار دیتے؟ اور اسی طرح کشف و الہام کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے بھی تم نے یہ کہا کہ جو کشف و الہام کو ماننے والے ہیں، کشف و الہام کو ماننے والے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ تو کشف و الہام کو تو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، وہابی علماء بھی مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں، یہ سارے کشف و الہام کو مانتے ہیں۔ تو یہ تمہارے نزدیک ختم نبوت کے ڈاکو ہونے کی وجہ سے مسلمان کیسے ہیں؟ ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کو چندہ دینے کو جائز سمجھتے ہیں، ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ قادیانیوں کو کافر کہہ کے فوراً چلے جاتے ہو ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی وجہ سے۔ تو ختم نبوت کے ڈاکو تو یہ بھی ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، تمہارے بیان کے مطابق، کیونکہ تم نے ان کو گستاخ بھی کہا، اور کسی کو گستاخ کہنا، اس کو کافر کہنا تم خود بیان دے چکے ہو، ان کو ختم نبوت کا ڈاکو بھی کہہ چکے ہو، تو پھر یہ مسلمان کیوں ہیں؟ جی محمد بلال بھائی جزاک اللہ، میں کینیڈا سے بول رہا ہوں اور میں احمدی مسلمان ہوں الحمدللہ۔ تو میرا سوال محمد علی مرزا صاحب سے یہ ہے کہ کسی کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا گویا اس کو کافر کہنا ہے، اور خود محمد علی مرزا صاحب نے بریلوی دیوبندی بزرگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ثابت کی ہے، لیکن پھر بھی یہ سب محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک مسلمان کیسے ہیں؟ اور اسی سوال میں یہ ہے کہ خاتم النبیین کی آیت بقول محمد علی مرزا صاحب قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے کہ وحی اور الہام کا دروازہ بند ہے، اور جو بھی یہ دعویٰ کرے وحی الہام کا وہ منکر ختم نبوت ہے۔ لیکن خود محمد علی مرزا صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اپنے بزرگوں پہ الہام کے قائل ہیں، یعنی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو اب نص صریح کے خلاف جانا بقول محمد علی مرزا صاحب، کیا یہ سب جو کہ اس آیت کے منکر ہیں کافر نہیں؟ اب مرزا جہلمی نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہم عبارات کو گستاخانہ اور کفریہ کہتے ہیں، لیکن ہم ان شخصیات کو نہیں کہتے کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔
دیکھیں جن کی گستاخیاں ثابت ہیں نا تو ہم ان کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. شخصیات چونکہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اگر وہ بھی سامنے آ جاتے تو انہیں بھی ہم کافر کہہ دیتے اگر ہمارے سامنے ان چیزوں کا اقرار کرتے. خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی مانا ہے کہ اگر یہ ہمارے سامنے بزرگ ہوتے ہم ان سے پوچھتے، اگر وہ توبہ نہ کرتے تو ہم ان پہ فتویٰ دیتے. یہ جواب دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام قادینی تمہارے نزدیک کافر ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کافر ہے تو کیا وہ تمہارے سامنے موجود ہے، یا اس کو اگر کافر کہتے ہو تو کس بنیاد پہ کافر کہتے ہو؟ رہ گئی بات یہ کہ تم نے یہ کہا کہ ہو سکتا کہ انہوں نے توبہ کر لی ہو. اشرف علی تھانوی کے بارے میں تو تم نے یہ صراحتاً کہا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے توبہ نہیں کی. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، تسی ختم نبوت تے کام کرنا ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے، اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے کتابیں چھاپی اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے، مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے، اس نے توبہ نہیں کی. اشرف علی تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا. اشرف علی تھانوی نے تھانوی رسول اللہ کا، اشرف علی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا. خود مرزا جیلمی نے اپنے بیانات میں یہ مانا، یہ بات مانی مرزا جیلمی نے کہ اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے بڑے عالم نے چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا، اشرف علی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا. اور اس دفاع میں، چشتی رسول اللہ کے دفاع میں پوری کتاب لکھی ہے السنۃ الجلیہ. یہ پوری کتاب لکھی ہے اشرف علی تھانوی نے، اور اس کتاب کے اندر اشرف علی تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے بعد کیا اشرف علی تھانوی نے اس سے توبہ کر لی تھی؟ تو اس کا جواب خود مرزا جیلمی نے دیا کہ اشرف علی تھانوی نے توبہ بھی نہیں کی، توبہ کیے بغیر مر گیا. دفاع بھی کیا، چشتی رسول اللہ کا دفاع بھی کیا، توبہ بھی نہیں کی، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا. اور اسی اشرف علی تھانوی کے بارے میں مرزا جیلمی نے اشرف علی دجال بھی کہا، چشتی دجال کے لفظ بھی بولے. ایک جگہ پہ چشتی دجال کہتا ہے، اشرف علی دجال کہتا ہے، اور دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی اشرف علی دجال نہیں کہا. کہتے نہیں قادیانی کیوں نہیں مانتے؟ بھائی جب تم چشتی دجال اور تھانوی دجال کا جھوٹا دفاع کرو گے یا ان کے دفاع کرنے والے علماء کا جھوٹا دفاع کرو گے تو بھائی تم قادیانیوں کو کیسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہو؟ تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو. صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے. جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا، اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. اچھا سر، آپ ہمارے اسلاف کو کبھی چشتی دجال کہتے ہیں، کبھی آپ اشرف علی دجال کہتے ہیں، کیونکہ میں دیوبند مکاتبہ فکر کے جو علماء ہیں میں ان کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں. تو اتحاد امت کے ایک اعتراف سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب انہیں اشرف علی دجال کہیں گے، چشتی دجال کہیں گے، تو پھر اتحاد امت کی بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے. دیکھیں میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا. یہ دجال کا لفظ میں نے غلام احمد قادیانی کے لیے یوز کیا. ایک جگہ پہ دجال کہہ رہا ہے، دوسری جگہ پہ کہتا ہے میں نے کبھی دجال نہیں کہا. اور پھر اسی اشرف علی تھانوی کے بارے میں جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، پوری کتاب لکھی اور توبہ کیے بغیر مر گیا، اس کے بارے میں مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ میں علماء دیوبند میں سے سب سے زیادہ رسپیکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کی کرتا ہوں. میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں اشرف علی تھانوی صاحب کا باقی علماء دیوبند کی نسبت بہت احترام کرتا ہوں، ان کی پازیٹیو چیزوں کا، اور میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ کوٹ کیا. میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جی مولانا بھی کہا اور صاحب بھی کہا، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں. میں رسپیکٹ ان کو دے رہا ہوں. جی میں ان کو مولانا کہتا ہوں، یہ ایک تعظیم کا لفظ ہے، پروٹوکول کا، عزت احترام کا لفظ ہے. یہ مرزا جیلمی نے اشرف علی تھانوی کے بارے میں بولا. تو اب مرزا جیلمی بتائے گا کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے اشرف علی تھانوی کو تو مولانا بھی کہو، اس کو احترام کے ٹائٹل بھی دو، اور کہو کہ علماء دیوبند میں سے میں سب سے زیادہ اس کا احترام کرتا ہوں. اور جب میری باری آتی ہے تو مرزا جیلمی پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اور حالانکہ یہ اتہام اور بہتان مرزا جیلمی کا میرے اوپر کہ میں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے.
یہ مرزا جلمی کا دنیا کا بدترین جھوٹ ہے۔ میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے آن کیمرہ آ کے یہ بتایا کہ جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا صحیح ہے، وہ بندہ دارِ اسلام سے خارج ہے، اور یہی ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ باقی رہی مناظرہ کی بات، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں اس حوالے سے علماء اہل سنت کی کتابوں سے چند عبارات آپ کے سامنے اسی چشتی رسول اللہ والے واقعہ کے حوالے سے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے عالم مولانا مفتی ذوالفقار خان نعیمی، ان کا ہے فتاوی حنفیہ، اس کے صفحہ نمبر 43 پہ اسی چشتی رسول اللہ والے واقعہ کے حوالے سے انہوں نے جواب لکھا۔ کہتے ہیں کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کا نام یا نسبت جیسے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کہنے والا اگر ہوش و حواس میں ہے تو بلا شبہ کافر ہے۔ جو چشتی رسول اللہ کہے اپنے ہوش و حواس میں اور اس کو صحیح سمجھے، وہ کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارے علماء نے لکھا۔ اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ جو شخص یہ کہے کہ انا رسول اللہ، عربی میں کہے انا رسول اللہ یا فارسی میں کہے من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، فرماتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا، اتنا کہنے سے کافر ہو جائے گا۔ یہ ہمارے علماء کے فتاوی جات ہیں۔ رہ گیا جو چشتی رسول اللہ والا واقعہ جس کتاب کے اندر موجود ہے، وہ کتاب فوائد السالکین، جو اصل ماخذ ہے اس واقعے کا وہ ہے فوائد السالکین۔ مرزا جیلمی سے ایک لڑکے نے سوال کیا اور کہا کہ جب امام احمد رضا خان بریلوی نے اس فوائد السالکین کا رد کر دیا تو پھر یہ اہل سنت بریلویوں کا چشتی رسول اللہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مرزا جیلمی نے کہا نہیں جی، وہ انہوں نے مطلقاً چشتیہ کی کتابوں کا رد کیا ہے، فوائد السالکین کا رد نہیں کیا۔ سوال نمبر 7 ہے حبیب بھائی کا عارف والے سے پوچھا، کیا اعلیٰ حضرت نے فوائد السالکین کا رد کیا ہے؟ جی بالکل نہیں، انہوں نے جنرل کیا ہے، چشتیہ کی کتابوں کا فوائد السالکین کا رد کہیں نہیں کیا۔ اب ذرا دیکھیں، جہاں تک ہے مطلقاً چشتیہ کی کتابوں کا رد، امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد صفحہ نمبر 555 پہ لکھتے ہیں کہ اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔ یہ تو ہے مطلقاً امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے اکابرین چشت کی طرف منسوب کتابوں کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن بالخصوص فوائد السالکین کی نسبت کا جو ہے وہ خود انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 491 پہ انکار کیا ہے۔ فرماتے ہیں دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی۔ جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ شریک کذب جری کی راہ لی، یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں۔ بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ فرماتے ہیں پہلے تو ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں ان حضرات کی ہیں بھی کہ نہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ان کے ثبوت کا انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں ثبوت درکار ہے، جو ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ثبوت درکار ہے۔ جب ثبوت ہی نہیں ہے تو یہ ان کی طرف منسوب ہیں، اور خود فوائد السالکین کا نام لے کر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ثبوت کا انکار فرمایا۔ اور مرزا جلمی کہتا نہیں فوائد السالکین کا نہیں، وہ مطلقاً چشتیہ کی کتابوں کا انکار کیا۔ اس کے علاوہ اسی چشتی رسول اللہ والے واقعہ پر تقریباً 30 سال پرانا فتویٰ حضرت مفتی شریف الحق امجری علیہ رحمہ کا فتاوی شارح بخاری کی جلد 2 صفحہ نمبر 154 پہ موجود ہے۔ وہ اسی واقعے کی طرف ذکر کر کے فرماتے ہیں میرا ظن غالب یہ ہے کہ یہ کسی کا الحاق ہے۔ بعین ہی یہی قصہ دوسری کتابوں میں حضرت یوسف چشتی قدس سرہ کے بارے میں مکتوب ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ جب ایک حکایت من عن متعدد بزرگوں کی طرف منسوب ہوتی ہے تو وہ فرضی ہوتی ہے، لہذا یہ واقعہ فرضی واقعہ ہے، الحاقی واقعہ ہے۔ فتاوی شارح بخاری کا حوالہ میں نے پیش کر دیا کہ یہ الحاقی واقعہ، فتاوی حنفیہ سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیا کہ یہ جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے ہوش و حواس کی حالت میں، وہ کافر ہے۔ یہ التصدیقات لدفع تلبیسات، یہ کتاب اس کے صفحہ نمبر
53 पे सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहिब का बयान मौजूद है इसी चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़या के वाले से। वो फरमाते हैं कि इम्तिहान लेने का वो तरीका जो इम्तिहान लेने वाले और इम्तिहान देने वाले दोनों को काफिर बना दे, ना शरअन सही हो सकता है और ना अक़लन माकूल। इस तरह के फर्जी वाक़यात की बईद अज़ क़ियास तावीलात करके उसको दुरुस्त करार देने की कोशिश को कभी भी बनज़र इस्तेहसान नहीं देखना चाहिए। यानी ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनकी हम कोई तावील नहीं करते। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो फर्जी और झूठे वाक़यात होते हैं, उसका सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहब ने रद्द फरमा दिया। ये तकरीबन 20 साल पुराना उनका बयान मौजूद है। इसके अलावा तकरीबन 60 साल से भी पहले एक हमारे बहुत बड़े आलिम मुफ्ती अजमल साहिब संबली अलैहि रहमा, उनका फतवा के अंदर मौजूद है, फतवा अजमलिया के नाम से। उसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 7 पे फरमाते हैं, मगर हम एक लम्हा के लिए ये फ़र्ज़ करने के लिए भी तैयार नहीं कि ऐसा इत्तिफाक हुआ हो और ऐसा कलिमा ज़ुबान मुबारक से निकला हो, इसमें ज़रूर किसी बेदीन का इल्हाक है। हमारी तरफ से तो ये जवाब काफ़ी है, हम इस कलिमा की शनाअत में तामुल नहीं करते और हज़रत शेख की तरफ इसकी निस्बत हमारे नज़दीक बातिल है। ये हमारे उलमा के फतवाजात मौजूद हैं, हमारे उलमा ने इसका रद्द कर दिया। अशरफ अली थानवी ने इस चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को डिफेंड किया, दिफा किया और उसके दिफा में पूरी किताब लिखी। और फिर ख़ुद उसके मुरीद ने जब अशरफ अली रसूलुल्लाह कलिमा पढ़ा और जागते बेदारी की हालत में भी उसकी ज़बान से निकला, तो थानवी ने उसकी तावील करके भी उसको डिफेंड किया। लिहाजा थानवी अशरफ अली रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह दोनों का दिफा करने वाला, और मिर्ज़ा जरमी के बकौल तौबा भी नहीं की, तौबा करके भी नहीं मरा। लेकिन उसके बावजूद मिर्ज़ा जरमी क्या कहता है कि मैं उलमाए देवबंद में से सबसे ज़्यादा एहतराम अशरफ अली थानवी का करता हूँ, मैं उनको मौलाना कहता हूँ। जिस बंदे का दिफा करना पक्का साबित है उसका तो तुम एहतराम करो, उसको तुम कहो कि वो मौलाना, और उसके लिए ताज़ीमी अलक़ाब इस्तेमाल करो। अब बताओ कि मिर्ज़ा जरमी खुद इन को मौलाना कह के और उनका एहतराम करके इन कलिमों का दिफा करने वाला बनेगा? मिर्ज़ा जरमी जवाब दे। मुझे तो कहता कि इसने दिफा किया, कहाँ दिफा किया? मैंने तो अल्लाह के फजल करम से रद्द किया है इस वाक़े का कि ये झूठा वाक़या है और ये इल्हाकी वाक़या है। रह गया मुनाजरा का मसला कि मुनाजरा के अंदर मैं बैठा हुआ था, ना तो मैं मुनाजर ना मैं सदर मुनाजर, मुनाजरा के अंदर सिर्फ बैठा, और उसमें भी हमारे मुनाजर ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को सही साबित नहीं किया, या नऊज़ बिल्लाह तआला कहा हो कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ना सही है या कहना दुरुस्त है। वो तो सिर्फ मसला ये है कि मद्दे मुकाबिल का मुतालबा ये था कि अब तुम कुफर का फतवा लगाओ। तो उस पर उन्होंने कलाम करते हुए ये बात की कि भाई जो किताब के अंदर वाक़या लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे बयान करदा तुम्हारे हवाला जो तुमने दिया है उसके मुताबिक भी देखा जाए तो फिर भी इस हालत में फतवा नहीं लग सकता। और ख़ुद मिर्ज़ा जरमी क्या फतवा लगाता है? नहीं लगाता। क्यों? इसलिए कि मिर्ज़ा जरमी कहता हो सकता है वो 800 साल पुराने बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ किसी ने ये बात मनसूब कर दी हो। तुम कहते हो सकता है, हम कहते हैं कि है, ये वाक़या उनकी तरफ झूठा मनसूब है, यह सच्चा वाक़या नहीं है। तो इस तरह के तनाकुज़ात मिर्ज़ा जरमी के बयानात के अंदर मौजूद हैं। एक जगह पे कुछ कहता है, दूसरी जगह पे कुछ कहता है। जब मुतालबा करने में आता है तो इसने कैसर अहमद राजा से मुतालबा किया कि तुम चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी हो, अशरफ अली रसूलुल्लाह पार्टी हो, और अगर नहीं हो तो फिर तुम उनको काफिर करार दो। कहो कि जो अशरफ अली रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, जो किताबें छापने वाले हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। क्यों नहीं ये बोलते हैं थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर कि ये कुफर है? क्यों नहीं बोलते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर दूसरे वाला मोटिवेशनल स्पीकर जो कहता है सूफिया की बड़ी खिदमत है कि एक चिश्ती रसूलुल्लाह छापने वाले भी जो है काफिर है, इसको सपोर्ट करने वाले भी, इनके हक में मुनाजरे लड़ने वाले भी सारे इस्लाम से खारिज है? अगर ये गूंगे शैतान बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी दोस्तियां थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी के साथ कायम रखी हुई है। ये उस सिस्टम के बेनिफिशियरी है। अच्छा, उनको कहता है कि तुम इनको काफिर करार दो और इनको कहो कि ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तुम इनको खुद दायरा इस्लाम से खारिज समझते हो? तुम खुद कहते हो कि अशरफ अली रसूलुल्लाह कहने वाला और अशरफ अली थानवी जो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाला और अशरफ अली रसूलुल्लाह का दिफा करने वाला वो काफिर है। तुम तो कह रहे मैं उसका एहतराम करता हूँ, उसको मौलाना कहता हूँ। यही वजह है कि मिर्ज़ा जरमी के खुद अपने ब्लाइंड फॉलोअर जो हैं वो मिर्ज़ा जरमी से मुतनफ़िर हो रहे हैं। जी इसरार भी, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है
کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی ایسا بھی موڑ آئے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ ان سے کوئی سوال کرے گا اور وہ آگے سے یہ جواب دیں گے کہ میرے پاس تمہارے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اور پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ایسی نہج پر لا کر کھڑا کر دیں گے کہ وہاں سے ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ یہ دوگلا پالیسی کیا ہے؟ یہ دورے معیار کیا ہے؟ یہ تناقضات اور تعارضات کیوں ہیں؟ ایک جگہ پہ تم کچھ کہہ رہے ہو، دوسری جگہ پہ کچھ کہہ رہے ہو۔ ایک جگہ پہ کہتے ہو کہ یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، دوسری جگہ پہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ان کو چندے دینا جائز ہے۔ ایک جگہ پہ تم جناب کہتے ہو کہ ان کو کافر کہنا چاہیے، اور دوسری جگہ پہ یہ کہتے ہو کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو جائز قرار دیتا ہوں۔ تو اس طرح کے مزاج علمی کے تناقضات ہیں۔